الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها إلهي ظلل نفسي في نفسي صلوات پڑھیں عزیزان محترم، مسلسل بی بی دو عالم کے اس دعا کے فقرے کے ذیل میں گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں اور مجلس میں آ کر اپنی بیداری کا بھی ثبوت دے رہے ہیں، اور بہرحال ہم کیا اجر دے سکتے ہیں؟ اس کا اجر اہل بیت دیں گے یا خدا دے گا؟ اور آپ یقین رکھیں کہ اہل بیت جس کے لیے زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ سجیتکم الکرم، جن کی عادت، جن کے خون میں، جن کی فطرت میں، جن کی نیچر میں کرم ہے، وہ کسی کا احسان نہیں لیتے۔ اگر آپ نے ان کی راہ میں فاطمیہ کے نام پر اپنا وقت صرف کیا ہے، اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، اپنا ٹائم خرچ کیا ہے، تو وہ اسے بہتر طریقے سے واپس کرتے ہیں۔ آپ اسے یقین رکھیں کہ جو اہل بیت کی راہ میں خرچ کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ چونکہ مظہر صفات خدا ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، خدا کی بارگاہ میں اگر ایک نیکی لے کے آؤ گے تو خدا اسے 10 بنا کے واپس کرے گا۔ ویسے ہی اہل بیت مظہر صفات خدا ہیں، اگر ان کے پاس کسی بھی جہت سے آپ ان کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وقت ہو، چاہے پیسہ ہو، کسی بھی عنوان سے وہ آپ کو بہتر سے بہتر واپس کریں گے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو اس مرحلے پہ تھی، چونکہ میں نے بارہا کہا کہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کے متکلم کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو گفتگو کرنے والا ہے، جو صاحب سخن ہے، اس کی شخصیت کا اندازہ اس کی گفتگو اور کلام سے ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے، اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے، عیب ہے یا ہنر ہے۔ ہر انسان کی شخصیت کا عکاس
اور اس کی تصویر کیا چیز ہے؟ وہ ہے اس کا کلام، اس کی گفتگو۔ اس کی گفتگو سے اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ یہ انسان کس ذہنیت کا مالک ہے۔ اس حوالے سے شخصیت کو پہچاننے کے لیے ایک دو فضائل کے گوشے میں نے بیان کیے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج بھی ایک دو گوشہ کہ صدیقہ طہرہ کا کلام، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا ہی ابنتی سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الآخرین، یہ میری بیٹی کیا کون ہے؟ سید نساء العالمین ہے، عورتوں کی سردار ہے۔ کیا اپنے زمانے کے لیے، اپنی زمانوں کے عورتوں کے مقابلے میں سردار ہے؟ کہا نہیں، من الاولین، آدم سے لے کر قیامت تک، الی الآخرین۔ یہ کمال صدیقہ طہرہ، یعنی اس جملے کا جو بظاہر اگر مثلا صرف سطحی طور سے اگر معنی نکالا جائے، یہی ہے کہ فاطمۃ الزہرا اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا جواب پوری بشریت میں نہیں ہے۔ اسی لیے ابن ابی الحدید معتزلی، آپ نے نام سنا ہوگا، نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی ہے اس نے تقریباً 20 والیوم میں، اور بہترین شرحوں میں جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی ہے، یہ اس کا نام آتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ بظاہر معتزلی مذہب اور سنی مذہب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر امام علی کی شخصیت کے حوالے سے کہ ہم تاریخ، ایک ماقبل تاریخ ہے اور ایک مابعد تاریخ ہے۔ ماقبل تاریخ یعنی جب قلم کا وجود نہیں تھا، جب تاریخ کسی نے مرتب نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں ماقبل تاریخ۔ لیکن جہاں سے قلم آیا اور قلم نے تاریخ لکھنا شروع کیا، ہسٹری لکھنا شروع کیا، تو اس کو کہتے ہیں مابعد تاریخ۔ تو جب سے بہرحال ایک انسانیت کی اتنی بڑی تاریخ ہے، آدم سے لے کے ابھی تک اور اس کے بعد قیامت تک، علی جیسا بہترین صفات کا مالک پوری انسانیت کو نہیں ملا۔ علی جیسا پوری انسانیت کو، اس نے کہا کہ چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے یہودیت ہو، انسانیت کی بات ہے، یہاں پہ مسلمان کی نہیں، مسلمانوں میں نہیں ملا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا پوری اتنی بڑی تاریخ ہے آدم سے لے کے تک کا، پوری تاریخ بشریت میں علی جیسی شخصیت نہیں ملی۔ اب یہیں سے آیت اللہ جوادی عاملی اسی قول کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد آپ عظمت فاطمۃ الزہرا کو پہچانیں کہ فاطمۃ الزہرا کے لیے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا، آدم سے لے کے خاتم تک۔ آپ سوچیں کہ کوئی کس کے لیے فاطمۃ الزہرا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، پیغمبر اسلام کا آپ نے سنا ہوگا، اس کو بھی اسی نے ابن ابی الحدید معتزلی نے نقل کیا ہے کہ عجیب محبت تھی، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک باپ کا بیٹی سے جو محبت ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ اس رتبے اور مقام کی بنیاد پہ تھا۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ یہ جناب فاطمۃ الزہرا کو جو فضیلت ملی ہے، یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں، یا اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، یا اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ آپ، البتہ یہ بھی فضیلت کا عنوان ہے، یہ بھی فضیلت کا عنوان ہے کہ کسی کو نہیں ملا ایسا، یہ ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ جو مانوی کمالات ہیں وہ بی بی کے ہیں، اس لیے کہ یہ رتبے جو پیغمبر اسلام بانٹتے ہیں وہ مفت میں نہیں بانٹتے، جن کے یہاں کمال دیکھا جاتا ہے انہی کو رتبے اور منصب ملتے ہیں۔ جو کہا یہ ابنتی کا عجیب محبت تھی، یہ محبت ایسی نہیں تھی کہ ایک باپ کے بیٹی سے، وہ تو خیر ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کہتے ہیں، یہ اشارے نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جو بظاہر سنی مذہب ہیں، معتزلی مذہب ہیں، چونکہ علم کلام میں دو مذہب ہے بہت، ایک اعتزال ہے اور ایک اشاعرہ ہے۔ اعتزال تھوڑا سا جو ہم سے قریب ہے عقلی میدان میں، علم کلام میں، تو اسی سے تعلق ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ عجیب محبت ہے کہ یعنی جب بھی پیغمبر، اور یہ تقریباً سب نے لکھا ہے، صحیح ترمذی نے بھی اس الفاظ کو لکھا ہے کہ جب بھی فاطمۃ الزہرا جاتی تھیں تو قام الیہا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، وقبل یدیہا، اور آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، اور
پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے صدیقہ طاہرہ کو اپنی جگہ پہ، اور یہ احترام متقابلاً تھا، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی احترام تھا۔ پیغمبر اسلام جب فاطمہ الزہرا داخل ہوتی تھی یہ احترام کرتے تھے، اور جب پیغمبر اسلام فاطمہ کے یہاں آتے تھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے، تو یہی فاطمہ الزہرا کرتی تھی کہ اپنا جگہ چھوڑ دیتی تھیں، ویلکم کہتی تھیں، ان کے ہاتھوں کو چومتی تھی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی۔ یہ احترام متقابل تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک حدیث کہ پیغمبر اسلام شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں مشتاق ہوتا ہوں جنت کا تو میں فاطمۃ الزہرا کی خوشبو کو سونگھ لا۔ آپ سوچیں، اور آپ سوچیں جنت ہماری جنت اور ہے، پیغمبر اسلام کی جنت اور ہے۔ یعنی اگر انسان درجات کو دیکھے گا، اسی لیے ہم نے ایک دن تذکرہ کیا تھا یوم الحسرت، قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرت، حسرت اور ندامت کا دن۔ اچھے جو عمل انجام دینے وہ بھی حسرت کریں گے، جو برے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے۔ کیوں؟ جو برے ہیں تو وہ تو معلوم ہے کہ بھائی اعمال انجام نہیں دیا ہے، کاش موقع ملا ہوتا، پھر سے موقع ملے تو ہم جائیں دنیا میں اعمال انجام دیں اور اس جہنم سے نجات پائیں۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ کیوں حسرت کریں گے؟ وہ اس لیے حسرت کہ جنت میں اتنے درجات ہیں کہ جو نیچے والا درجے کا ہے وہ اوپر والے درجے کو دیکھ کے کہے اے کاش میں نے تھوڑی سی اور محنت کر لی ہوتی اس دنیا میں تو وہ رتبہ۔ تو آپ سوچیں جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کس کو ہوگا؟ پیغمبر اسلام کو۔ تو پیغمبر کی جنت اور ہماری جنت میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو کہا میں اپنی جنت میں جب کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمۃ الزہرا کو سونگتا ہوں، ان کے بوسے لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور حدیث کہ امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے میں مس کر رہا ہوں بہرحال، اس حدیث کے آپ نے سنا ہوگا تسبیح زہرا کے فضائل، خود ایک گفتگو ہے۔ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا سلام اللہ ہماری جد ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہمارے 1000 نماز سے افضل ہے۔ ہماری نماز سے نہیں، امام باقر کی نماز سے۔ آپ سوچیں ہماری نماز نہیں، امام باقر یا امام صادق کی 1000 نماز سے بہتر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی معمولی مرتبہ ہے؟ اب وہ جب گفتگو کرے گا خدا سے تو دیکھو اس کی گفتگو میں کتنی گہرائی ہوتی ہے، کتنی گہرائی ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو میں نے بی بی دعالم کا فقرہ سرنامہ کلام کرا دیا کہ اللہم، جب مقام دعا میں آتی ہیں بی بی، جو اتنے فضائل کے مالک ہونے کے باوجود، سوچیں ہم کو ایک دو کچھ مل جاتا ہے ہم تھوڑا سا اکڑنے لگتے ہیں، لیکن وہ بی بی دعالم جس کی اتنے فضائل ہوں، اتنے کمالات ہوں، جب خدا کی بارگاہ میں آتی ہیں تو کیا دعا کرتی ہیں؟ اللہم ذلل نفسی فی نفسی، پروردگار میں اپنے آپ کو حقیر دیکھوں، میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھوں، مجھے وہ توفیق دے۔ اور کل میں نے گفتگو کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ ایک دیداری کی جو مشکل ہے وہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، ہمارے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے، غرور آنے لگتا ہے کہ میں تو نماز شب پڑھنے والا ہوں، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حج کرنے والا نہیں۔ یہ غرور آتا ہے، یہ تکبر آتا ہے۔ اگر ہم نے مفہوم عبادت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا تو کبھی یہ غرور اور تکبر نہ آتا۔ یہ بندگی، اگر ہم بندگی کے مفہوم کو سمجھتے، اس لیے کہ عبادت کا خاصہ اور کمال یہ ہے کہ یہ انسان کو تواضع سکھاتا ہے، بندگی سکھاتا ہے، خاکساری سکھاتا ہے، کسی کے سامنے ہمبل ہونا، متواضع ہونا، یہ سکھاتا ہے۔ یہ عبادت کا کرشمہ ہے، یہ کمال ہے۔ اور اگر ہمارے یہاں تواضع نہیں ہوگا تو ہمیں اپنی عبادتوں میں لطف اور اس کی شیرینی اور چاشنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے یہاں کیوں کہ ہم 2-4 رکعت نماز پڑھتے ہیں فوراً تھک جاتے ہیں، حال نہیں ہوتا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں فوراً، اگر تھوڑی سی بڑی دعا ہوتی ہے تو پہلا صفحہ پڑھنے سے پہلے آخری صفحہ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ کب ختم ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی عبادت کی چاشنی کو نہیں چکھا ہے۔ عبادت کیا ہے، وہ کیوں ہے، اور چاشنی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، کہا کہ مالی لا را علیکم حلاوت العبادہ، کیا ہو گیا ہے، میں تمہارے اندر عبادت کی چاشنی کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ عبادت میں جو مٹھاس ہے، جو شیرنی ہے، جو شادابی ہے، اس کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو اصحاب نے کہا وما حلاوت العبادہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ صرف شیرنی میں، مٹھائی میں، حلوہ میں، اس میں مٹھاس ہوتی ہے، عبادت میں مٹھاس کون سی مٹھاس ہوتی ہے؟ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وما حلاوت العبادہ، اس عبادت میں مٹھاس، شیرنی، اس کی کیا ہے، چاشنی، اس کا کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ التواضع، عبادت کی شیرنی، چاشنی، یہ ایک انسان ہمبل ہو، خدا کی بارگاہ میں جب آئے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، منکسر المزاج ہو۔ یہ جب آئے گا، جب خدا کی بارگاہ میں فقیر بن کے آئے گا، تب اسے عبادت کا مزہ آئے گا، تب اسے عبادت کی چاشنی سمجھ میں آئے گی۔ اور تواضع ایک ایسی نعمت ہے، دیکھیں آپ دنیا میں اگر آپ صاحب نعمت ہوتے ہیں، دولت آپ کو مل جاتا ہے، مال، مقام، منصب، کسی پوسٹ پہ آپ فائز ہو گئے، تو ہر جو بھی نعمت ملے گا تو آپ سے نعمت ملنے کے بعد بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو آپ سے حسد کرنے لگیں گے، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک کچھ بھی آپ کو، اگر آپ مال میں آگے بڑھ گئے کسی سے، علم میں آگے بڑھ گئے آپ، لیکن تواضع اور ہمبل ہونا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو کوئی حسد کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ التواضع، 11ویں امام ہمارے فرماتے ہیں کہ التواضع نعمت لا یحسد علیہا، تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پہ کوئی حسد کرنے والا نہیں، ساری نعمتوں کے مقابلے میں حسد کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں آئے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اس لیے کہ دیکھیں خدا کسی بھی مرحلے میں تکبر کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا، پراؤڈ کو پسند نہیں کرتا، چاہے آپ جتنے بڑے متقی ہوں، جتنے بڑے مومن ہوں، جتنے بڑے ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے 10 حج کیا ہے، میں نے 15 زیارتیں کی ہیں، میں یہ جب میں آتا ہے، خدا اس میں کو پسند نہیں کرتا، خدا اس میں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے دیکھیں اسی چیز کو سمجھایا ہے لقمان حکیم نے، ان کی نصیحت اپنے بیٹے اور اپنے فرزند کو، کہ دیکھو خف اللہ عز وجل خیفتاً، کبھی بھی اپنے ہوتا ہے، ہم نے کل اشارہ کیا کہ ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی کار خیر کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ البتہ میں کلی طور پہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں یہ ایک مشکل ہے دیداری کی ایک مشکل ہے۔ تو اسی چیز کی طرف لقمان نے اشارہ کیا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ خف اللہ، اے میرے بیٹے اللہ سے ہر حال میں ڈرو، لو جیتہ ببر الثقلین، اگر تمہارے پاس جن و انس کے برابر بھی نیک اعمال ہوں تب بھی اللہ سے ڈرو، کبھی اپنے اعمال پہ تکیہ مت کرنا، بھروسہ مت کرنا۔ آپ سمجھیں، لو جیتہ ببر الثقلین، اگر پوری کائنات کے برابر بھی تمہارے نام اعمال میں نیکیاں ہوں تب بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ غرور میں مبتلا ہو جانا کہ اب مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی زائر نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے۔ وَلَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقْلَيْنِ، خوف خدا۔ اور آگے روایت ہے کہ وَأَرْجُ اللَّهَ رِجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقْلَيْنِ، ہاں اگر گناہوں میں دب گئے ہو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، گناہ ہے، ہو جاتا ہے نفس کی بنیاد پہ اور دیگر تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لو جیتہ بذنوب الثقلین، چاہے جن و انس کے برابر جو ہے تمہارے گناہ ہو،
کبھی بھی اللہ کی رحمت سے. یعنی کیا مطلب؟ دین اسلام انسان کو 2 مرحلوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کبھی بھی اپنی نیکی پہ گھمنڈ مت کرنا، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، بلکہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں یہ میری اعمال اس قابل ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. اور دوسرے مرحلے میں اگر گناہوں میں دب گئے ہو، گناہوں میں گرفتار ہو گئے ہو، چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہونا. اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مناجات منظوم امیر المومنین نے آپ نے پڑھا ہوگا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے، جس کی عبادت کا یہ عالم ہو، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کہ جب امام سجاد سے کہا گیا کہ آپ تو سید الساجدین ہیں، سب سے بڑے عابد گزرے، کہا میری عبادت ہمارے جد علی مرتضیٰ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ایسا انسان جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لئن جلت وجمت خطیتو، اے میرے خدا، اے میرے معبود، میں مانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی دنیا بہت بڑی ہے، لیکن میں لئن جلت وجمت خطیتہ فاجل فعفوک اجل واوسع، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تیری رحمت سے زیادہ وسیع ہے، تیری رحمت سے زیادہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ ہماری کوتاہیاں بہت ہیں، لیکن رحمت خدا سے انسان مایوس نہ ہو. یہ کہ انسان ایک مرد مومن کو پروردگار عالم دین اسلام اتنی دونوں خوف اور رجا کے بیچ میں دیکھنا چاہتا، خوف اور امید کے بیچ میں. اسی لیے کہ ایک مومن کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اندر 2 نور ہے. نور خیفہ، ایک خوف، اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں ہے میں نے جو عبادت کی ہے، حق عبودیت ادا کیا ہے نہیں کیا ہے نہیں معلوم. وخوف، اور ایک کس چیز کا نور ہے؟ ایک امید کی کرن ہے کہ نہیں یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی انشاءاللہ خدا قبول کر لے گا. اس لیے بہرحال یہ ہے کہ انسان اپنے عبادت پہ غرور نہ کرے. اور ایک اور روایت سنیں، اب بہرحال وقت بہت جلدی سے گزر گیا، مجھے نہیں معلوم، بڑا میں جہاں جانا چاہتا تھا وہ شاید نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن بہرحال ایک اور روایت سن لیں امام اسی حوالے سے ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں جب انسان بندہ ہوتا ہے، بندہ خدا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں عبادت ہوتا ہے، تو عبادت کا اثر ہے کہ انسان ہمبل ہو، انسان متواضع ہو، انسان خاکسار ہو. چھٹے امام سے. اور یہ روایت تقریباً جو بڑی بڑی جتنی کتابیں ہمارے یہاں بحار الانوار میں موجود ہیں، اصول کافی میں بھی موجود ہے، وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے، علل الشرائع میں بھی موجود ہے، کہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں دخلان رجلان المسجد، 2 شخص مسجد میں داخل ہوئے، احدہما فاسق والآخر عابد، یا بلکہ برعکس سے بہرحال مانے کہ احدہما عابد والآخر فاسق. 2 شخص مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص عابد تھا اور ایک شخص فاسق اور گنہگار اور معصیت کار تھا. ٹھیک ہے، گئے مسجد میں، نمازیں پڑھی، دونوں نے عبادتیں کی، اور اس کے بعد جب واپس پلٹے ہیں تو فخرج من المسجد، جب دونوں واپس پلٹ رہے ہیں تو معاملہ برعکس ہو گیا کہ والفاسق صدیق والعابد فاسق، کہ جو عابد داخل ہوا تھا مسجد میں وہ فاسق ہو گیا، وہ گنہگار ہو گیا، وہ اپنی نمازوں سے گنہگار ہو گیا. اور جو گنہگار، جو فاسق مسجد میں گیا تھا، وہ نہ یہ کہ فقط عابد ہوا بلکہ اس کا اور رتبہ بڑھا، بلکہ وہ صدیق نکلا مسجد سے. کیوں؟ سوال یہ کہ کیوں؟ اصل یہ ہے، سوال ہے کیوں؟ آخر ایسا ہوا کیا؟ یہ 5 منٹ اور 10 منٹ کی عبادت نے کیا کیا کہ ایک جو عابد تھا جب گیا تھا تو عابد تھا، جب باہر آیا تو فاسق ہو گیا، اور جو ایک دوسرا شخص ہے جو فاسق گیا تھا جب واپس آیا تو وہ صدیق. اب اس صدیق کی خود ایک ڈیفینیشن ہے، چونکہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک نام جو ہے صدیقہ ہے. یہ ایسے نہیں کہ صرف سچ بولنا ہے، اس کے بہت ہی مفاہیم ہیں کہ اگر وہ موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کروں گا. کہ صدیق، کہ جو فاسق تھا وہ صدیق، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہی ہے کہ جو فاسق داخل ہوا تھا مسجد میں وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا کہ پروردگار میں نے بہت گناہیں کی،
میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں میرے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، میں گناہوں کے تلے دبا ہوا ہوں. اور یہ اس بنیاد پہ وہ صدیق بن کے نکلا. اور جو عابد فاسق نکلا وہ کس بنیاد پہ؟ وہ اس لیے کہ مدلن بعبادتہ، وہ اس لیے نکلا یعنی عابد داخل ہوا، نکلا تو کیا؟ فاسق ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عبادت کی ہنر نمائی کر رہا تھا. پروردگار یہ دیکھو میں تو اتنا عبادت کرنے والا ہوں تیری، اتنا سجدہ کرنے والا ہوں، تو خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے، غرور پسند نہیں ہے. اب دیکھیں، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لمحوں میں ایک انسان عابد سے فاسق ہو جائے اور فاسق سے صدیق ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی. اگر اس کو پریکٹیکلی لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں، عملی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے پاس سب سے بہترین مثال، آپ اس کو محسوس کریں گے، ملموس کریں گے، جناب حر کی ذات ہے. آپ دیکھیں سب سے بڑا مجرم کربلا کا کون ہے بتائیے آپ؟ سب سے بڑا مجرم جو گھیر کے لایا حسین ابن علی کو کون ہے؟ ابن زیاد، یزید، سب بعد کے ہیں مرحلہ. جس نے راستہ روکا، ایک ولی خدا کا راستہ روکا. یہ جرم ہے کہ اگر دیکھیں ہم اور آپ ہو سکتا ہے جتنا گناہ بھی کر لیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ جنت دے گا. لیکن جو ولی خدا کا راستہ روک لے اس کے سلسلے میں ہم یقین ہے کہ وہ جہنمی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اسے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو جہنمی تھا، جس نے راستہ روکا تھا، ثقلت قوم، اتنا تعبیر ہے امام کی، سخت تعبیر حر کے لیے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. لیکن دیکھیں ایک لمحہ میں شرمندہ ہو کے، ندامت کے ساتھ، ہاتھوں کو باندھ کے جب حسین کی خدمت میں آیا ہے، تو وہ حر جو یقیناً جہنمی تھا لمحوں میں علیہ السلام ہو گیا. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تواضع اور خاکساری اور شرمندگی کا نتیجہ ہے. یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال عزیزو، اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ گفتگو کر سکوں. میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، یہیں پہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا کہ انسان اگر خاکساری کے آثار کیا ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان پوچھا امام حسین علیہ السلام سے کسی نے کہ مولا یہ بتائیے کہ ادب کیا ہے، انسان مؤدب بادب شخص کون ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ مؤدب کون ہے تو یوں سمجھو کہ اگر تم بادب ہو یا نہیں، یوں سمجھو کہ جب گھر سے نکلو تو تم اپنے آپ کو سب کے خلق خدا کے مقابلے میں حقیر سمجھو. یہی صدیق طاہرہ کا تھا، ذلل نفسی فی نفسی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو. یہ اگر اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں حقیر سمجھا، چھوٹا سمجھا، تو پھر خدا آپ کو اتنا بڑا کرے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. آپ نے دعائے کمیل میں پڑھا ہوگا کہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، بہت سی نیکیاں، بہت سی ستائش، بس بہت سی کمپلیمنٹ، بہت سی مدح و ستائش جس کا میں حقدار نہیں تھا، پروردگار تو نے میرے کھاتے میں لکھ دیا. میں عزیز کیسے بنا یہ مجھے بھی نہیں معلوم، مجھ میں تو وہ کچھ نہیں دکھتا. کم من ثناء جمیل، کہ جب خدا کی بارگاہ میں انسان چھوٹا بن کے آئے گا، حقیر بن کے آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تواضع کی ایک علامت یہ ہے کہ بی بی پوری، اگر ائمہ کی زندگی کو دیکھیں، اب وقت نہیں ہے، تو ان کی زندگی میں تواضع ہی تواضع، انکساری، منکسر مزاج. آپ دیکھیں فاطمہ الزہرا کی زندگی، جو بی بی دو عالم ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اس کی زندگی آپ دیکھیں کتنی خاکساری. پیغمبر اسلام ایک دن آئے، دیکھا کہ فضہ آرام کر رہی ہیں اور فاطمہ الزہرا چکیاں پیس رہی ہیں. کہا یہ خادمہ تو میں نے خدمت کے لیے دیا تھا تمہیں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ آرام کر رہی ہیں اور آپ چکیاں پیس رہی ہیں. تو کہا بابا میں نے عدالت سے کام لیا کہ ایک دن میں کام کروں گی، وہ آرام کرے گی، ایک دن
وہ کام کرے گی، میں آرام کروں گی۔ یہ ہے زندگی بھائی۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اپنے سے چھوٹوں بہت حقیر سمجھتے ہیں بہت سے افراد۔ یہ کیا ہے؟ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ ہمارا یہ سیرت، یہ کس لیے ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اپنے اندر اتارنے کے لیے کہ ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ اس لیے کہ کسی بھی اسلام کے نزدیک نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، انسان از لحاظ انسانیت احترام کے قابل ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے جب ملک اشتر کو بھیجا تو جو مشہور جملہ ہے کہ میں بھیج رہا ہوں لیکن تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ تمہیں جو رابطہ ہوگا، واسطہ پڑے گا، دو طرح کے لوگوں سے ہوگا۔ اما اخ لک فی الدین، ایک تو تمہارے برادران دینی ہیں، دینی بھائی ہیں، تمہارا اور ان کا مذہب ایک ہے تو ان کے ساتھ تو بہتر سلوک ہونا ہی چاہیے۔ لیکن کیا جو غیر مذہب والے ہیں، جو تمہارے کلچر کا نہیں ہے، جو تمہاری سوسائٹی کا نہیں ہے، تمہارے رنگ کا نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آؤ؟ نہیں۔ اما نذیر لک فی الخلق، وہ تمہارا آدم کی اولاد ہے، وہ بھی احترام کا قائل ہے۔ یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ سیرت، یہ کردار کس لیے ہے کہ انسان ان سیرت کو اپنے کردار میں ڈھالے۔ بس عزیزوں، میں وقت آ گیا اور وقت نہیں ہے کہ میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بیان کروں گا کہ انسان، ایک ہمبل انسان کی پہچان کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، معصوم کی کلام کی روشنی میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں۔ ہاں عزیزو، ایام فاطمیہ اور آپ سب بی بی دو عالم کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ زہرائے مرضیہ جو اتنا، جس نے غم اٹھایا کہ جس نے آواز دی صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا تمہارے مرنے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دن پر پڑتے تو وہ رات کے مانند سیاہ ہو جاتے۔ عزیزو، بس دو جملے آپ سن لیں، اگر اس کو آپ سوچ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا مقدمہ کہ میں نے صدر مجلس میں بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی۔ اس محبت کا نتیجہ قرآن مجید نے کہا کہ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کو جو خطاب کیا ہے، یا ایھا المدثر، مختلف القاب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور پھر سارے مومنین کو خطاب کیا کہ نہیں، تم کبھی بھی پیغمبر کو یا محمد کہہ کے صدا مت دینا بلکہ یا رسول اللہ کہنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ کو معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ہمیشہ کہتی تھی یا بتا، اے میرے بابا جان، تو صدیقہ طاہرہ نے سوچا کہ اب اگر میں یا بتا کہتی ہوں تو آیت قرآن کی مخالفت نہ ہو جائے، خدا کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ جب پیغمبر اسلام آتے ہیں تو آواز دیتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سنا جیسے یہ سلام، دیکھیں پیغمبر کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی، جیسے ہی سنا کہا میرے لال یہ بتاؤ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم نے مجھے بابا کیوں نہیں کہا؟ بابا کیوں نہیں کہا؟ ایک مرتبہ صدیقہ طاہرہ نے سر کو جھکایا، کہا بابا آج آیت نازل ہوئی ہے، میں نے سوچا کہ اگر میں یا بتا کہہ کے پکارتی ہوں، میں یا بتا کہہ کے پکارتی ہوں تو کہیں آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، آپ کی شان میں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا میری لال سنو، وہ دوسروں کے لیے ہے لیکن وہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم مجھے بابا کہو، بابا کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنیں روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ جب تم یا بتا کہتی ہو تو میں سارا اپنا ہم و غم بھول جاتا ہوں، جتنی مشکلات ہیں سب میں بھول جاتا ہوں، میری تسکین کا سبب، میرے سکون کا سبب جب تم ایک یا بتا کہتی ہو، ایک یا بتا کہتے ہیں میرے بابا جان کہتی ہو، تو میں سارا اپنا ہم و غم، ساری پریشانی کو بھول جاتا ہوں، سکون محسوس کرتا ہوں۔ اور عزیزو، اور یہ صرف میرے سکون کا باعث نہیں ہے
بلکہ پروردگار عالم کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اب جب بھی تم مجھے صدا دینا، بابا کہہ کے بلانا۔ بس عزیزو جملہ میں کہوں گا، شاید آپ اس حد تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ باپ کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، جب وہ بابا کہتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، آپ تصور بھی۔ لیکن اس بابا کہنے میں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وقت ہے کہ جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے، تو اس وقت جب وہ کہتی ہے کہ بابا خدا حافظ، اس وقت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب کبھی بیمار ہوتی ہے، جب ہاسپٹل جاتی ہے، جب اس وقت کہتی ہے کہ بابا خدا حافظ، اس وقت کا مرحلہ اور ہوتا ہے۔ یہ بابا بھی الگ الگ معنی اور مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، پیغمبر اسلام نے کہا ہے میرے لال ہمیشہ مجھے بابا کہنا، اس لیے کہ مجھے اس بابا کہنے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، یہی ہے حقیقت، یہی ہے کہ جب بھی زہرائے مردیہ یا بتا کہتی ہیں، بابا جان کہتی ہیں، پیغمبر کو سکون ملتا ہے۔ لیکن ہاں جب ایک مرتبہ یا بتا کہا ہوگا، اس وقت اس وقت پیغمبر کو سکون محسوس نہیں ہوا گا۔ وہ کب آپ پہنچ گئے عزیزو؟ جب بی بی در و دیوار کے بیچ میں آئی ہے تو آواز دیتی ہے یا بتا ماں کذا یفعلو بے حبیبتک و ابنتک، اے بابا ارے تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ امت کا یہ سلوک کیا روا ہے؟ کیا یہ اجر رسالت؟ میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پیغمبر بھی تڑپ گئے ہوں گے، آواز دے رہے گے میری لال صبر کرو۔ انا للہ و انا